وہ تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی ایک بلند عمارت کے مرکزی دروازے میں داخل ہو گئی۔ اس کی ہرن جیسی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے چھلکنے کو تیار تھیں۔ دوپٹہ تو بھاگتے ہوئے شاید راستے میں ہی کہیں گر چکا تھا۔ کمر سے ذرا اوپر تک آتے گھنے بال بکھرے ہوئے تھے۔ چہرے پر پسینہ موتیوں کی طرح ٹپک رہا تھا اور اس کی گوری رنگت شدید خوف کے باعث پیلی پڑ چکی تھی۔ وہ پارکنگ میں کھڑی ان گنت گاڑیوں کے پیچھے لگ کر چھپ کر کوئی محفوظ پناہ گاہ تلاش کر رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر ایک سیاہ مرسیڈیز پر پڑی۔ وہاں نقاب پوش دو لڑکے گاڑی کی ڈگی کھولے کھڑے تھے اور اندر سے بڑے بیگ نکال رہے تھے۔ پھر اچانک موبائل فون بجنے پر وہ بیگ اٹھا کر باہر کی طرف بھاگ نکلے۔ جلدی میں وہ ڈگی کو کھلی چھوڑ گئے۔ دیکھو، یہ کہاں جائے گی؟ یہیں کہیں چھپی ہوگی۔ یہ بچ کر نہیں نکلنی چاہیے ورنہ سرکار ہماری جان نکال دیں گے۔ وہ ابھی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے انہی آدمیوں کی آوازیں بالکل قریب سے سنائی دینے لگیں جن سے وہ بھاگ کر نکلی تھی۔ اس نے اپنے گلابی نگینوں والے فراک کو مٹھی میں بھینچا اور آنکھیں بند کر کے زمین پر بیٹھ گئی۔ پھر آنسو صاف کیے اور ہلکا سا چہرہ باہر نکال کر دیکھا۔ وہاں اب کوئی موجود نہیں تھا مگر آوازیں اب بھی قریب سے آ رہی تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پہنی چوڑیوں کو مضبوطی سے پکڑا، احتیاط سے چوڑیاں اتاری اور پھر اسے اپنی مخالف سمت میں زور سے پھینکا۔ چوڑیوں کی جھنکار سن کر وہ اسی طرف بھاگے۔ لڑکی نے موقع کا فائدہ اٹھایا، گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر اس کا دروازہ آہستگی سے بند کر لیا۔ وہ اب بھی ان آدمیوں کی آوازیں سن رہی تھی۔ کچھ لمحے بعد ہی مصطفیٰ جہانگیر اپنے ہاتھوں سے سرخ مادہ صاف کرتا ہوا گاڑی کے نزدیک آیا۔ اس کا خاص آدمی جنید بھی اس کے پیچھے تھا۔ جنید، اس جگہ کو فوراً خالی کرواؤ، اس نے اپنے ساتھ چلتے جنید کو سخت لہجے میں حکم دیا۔ وہ سیاہ پینٹ اور سفید قمیض میں ملبوس تھا، اس کے لمبے بال پونی ٹیل میں بندھے ہوئے تھے، سرمئی آنکھیں ہر قسم کے احساس سے خالی تھیں۔ ڈونٹ وری سر، سب کچھ صاف کروا دیا گیا ہے، جنید نے مرسیڈیز کا دروازہ کھولتے ہوئے نہایت مؤدب انداز میں کہا۔ گڈ۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو کر گزری اور وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہاتھ صاف کر کے رومال کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ جنید نے ایک سگار جلا کر دیا جسے اس نے ہونٹوں میں دبا لیا اور گہرے کش لیتے کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کا نام مصطفیٰ جہانگیر تھا۔ گاڑی نے تقریباً 20 منٹ کا سفر طے کیا اور ایک شاندار عالیشان بنگلے کے سامنے جا کر رکی۔ دروازے سے متصل دیوار پر مصطفیٰ جہانگیر کے نام کی ایک بڑی سنہری تختی لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ گاڑی رکتے ہی ایک ملازم نے دروازہ کھولا۔ جنید بھی گاڑی سے نکلا اور سر جھکا کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اندر سے بیگز نکالو اور بیسمنٹ میں رکھو، جنید کو کہتے ہوئے اس نے ڈگی کی طرف اشارہ کیا۔ جیب میں رکھا فون وائبریٹ ہوا۔ اس نے فون نکالا، نام دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا، پھر یس کر کے کال کان سے لگائی اور جنید کو جلدی کا اشارہ کرتے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ جنید نے اس کے حکم پر عمل کرتے جلدی سے گاڑی کی ڈگی کا لاک کھولنا چاہا، جب یہ دیکھ کر اس کا دل خوف سے حلق میں آ گیا کہ گاڑی کی ڈگی پہلے سے ہی غیر مقفل تھی۔ اگرچہ یہ اس کی کوتاہی تھی اور اس کی غلطی کی وجہ سے اگر کوئی بھی نقصان ہوتا تو اسے ناقابل برداشت انجام بھگتنا پڑتا۔ اس نے فوراً ڈگی کھولی اور دوسرے ہی لمحے اسے ایک اور بڑا جھٹکا لگا جب اس نے اندر ایک سہم کر لیٹی لڑکی کو دیکھا جو آنکھیں میچے ہوئی تھی۔ سر! بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ زید جو فون پر مصروف اندر جا رہا تھا پلٹ کر ناگواری سے جنید کو دیکھا۔ جنید کی نظریں ڈگی میں تھیں۔ ڈگی میں وہ بیگ موجود نہیں تھے، مطلب صاف تھا کہ وہ چرا لیے گئے تھے، اور یہ لڑکی ڈگی میں؟ اب وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ زید نے اس کا پیلا پڑتا چہرہ دیکھا تو کچھ کہے بغیر فون کاٹ دیا اور تیزی سے واپس جنید کی طرف قدم بڑھائے۔ گاڑی میں وہ لیٹی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، گویا خود کو ہر بری نظر سے بچا رہی ہو، لیکن جنید کی پکار پر اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ اپنے سامنے کھڑے جوان مردوں کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ اگلے ہی لمحے اٹھنے لگی جب ڈگی کا اوپر کا حصہ اس کے سر سے ٹکرایا۔ وہ تکلیف سے کراہی لیکن پھر فوراً گاڑی کی ڈگی سے باہر نکلی۔
مصطفیٰ جو تیزی سے جنید کی طرف بڑھ رہا تھا، گاڑی کی ڈگی سے کسی لڑکی کو باہر نکلتے دیکھ کر اس کے قدموں کی رفتار پل بھر کے لیے سست پڑی۔ گاڑی تک پہنچتے ہی اس نے ڈگی کے اندر دیکھا جو بالکل خالی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے فون پر اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ یہ لڑکی کون ہے جنید؟ اور وہ بیگ کہاں ہے؟ جنید اسے سیدھا اپنی طرف رخ کرتے دیکھ کر گھبرایا۔ معاف کیجیے سر، مجھے کچھ معلوم نہیں، میں تو آپ کے ساتھ تھا اور میں نے ڈگی اور گاڑی خود ہی لاک کی تھی۔ جنید نے جلدی سے وضاحت دی، گویا اس ڈر سے کہ کہیں سامنے کھڑا شخص سننے سے پہلے ہی سزا نہ تجویز کر دے۔ جنید کے جواب پر اس نے نظر گھما کر اس لڑکی کو دیکھا جو خاموش مگر خوفزدہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ گلابی فراک پسینے میں شرابور تھا، کانجل آنکھوں کے گرد پھیلا ہوا تھا، اس کے پھیلے ہوئے بال پسینے سے اس کے چہرے کے اطراف چپکے ہوئے تھے۔ بیگز کہاں ہیں؟ ایک قدم آگے بڑھاتے اس نے مختصر اور سرد لہجے میں پوچھا۔ جنید 2 قدم پیچھے ہو کر سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکی جواب دیے بغیر پیچھے ہٹی۔ بیگز کہاں ہیں؟ مصطفیٰ نے دوبارہ پوچھا، لیکن اس بار لہجے میں وارننگ صاف تھی۔ وہ جو سہمی کھڑی تھی، سامنے کھڑے شخص کی ہیبت سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مصطفیٰ نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر جنید کو پکارا۔ جنید؟ جی سر، فوراً جواب آیا۔ اسے نیچے لے جا کر سمینہ کے حوالے کر دو۔ میرے نیچے آنے تک یہ لڑکی سب کچھ اگل دے۔ لڑکی کو دیکھتے ہوئے اس نے سخت لہجے میں کہا، جبکہ وہ اس کی بات سن کر ڈر گئی۔ تیزی سے پیچھے ہٹی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر کسی کو نہ دیکھ کر وہ تیزی سے داخلی گیٹ کی طرف بھاگی۔ جنید کے ایک اشارے پر گارڈ نے اس کے بازو کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، میں کچھ نہیں جانتی، میں تمہاری جان لے لوں گی، چھوڑو مجھے، وہ گارڈ سے کہہ کر روتی ہوئی اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، لیکن وہ اس کی بات سنے بغیر اسے واپس اندر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ خدا کے لیے چھوڑو مجھے، اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے وہ زمین پر گر گئی۔ مصطفیٰ اسے گھسیٹتے ہوئے دیکھنے لگا۔ مصطفیٰ نے جنید کو اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا اور خود گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ سر آپ اکیلے؟ مصطفیٰ کے ناگواری سے دیکھنے پر اس کی چلتی زبان رک گئی۔ ضروری کام سے جا رہا ہوں، واپس آنے تک یہ لڑکی سب کچھ اگل چکی ہو۔ جنید کو وارن کرتے وہ گاڑی میں بیٹھا اور جھٹکے سے گاڑی ریورس کرتے ہوئے نکلتا چلا گیا۔ اسے نیچے لے جا کر سمینہ کے سپرد کر دو۔ گارڈ کو ہدایت دیتے ہوئے وہ سمینہ کا نمبر ملانے لگا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں غلطی سے ڈگی میں چھپی، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دو، وہ چلا رہی تھی، مگر وہاں سب ایسے تھے جیسے بہرے ہوں۔ اللہ کا قہر نازل ہو تم پر، خدارا مجھے جانے دو، وہ چیخی۔ اس کی چیخیں اب دور سے سنائی دے رہی تھیں۔ سمینہ کے فون اٹھانے پر وہ اسے مصطفیٰ کے حکم سے آگاہ کرنے لگا۔ مصطفیٰ نے گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کی اور گاڑی کو لاک کرتے لفٹ میں داخل ہوا۔ اس نے 5ویں منزل کا بٹن دبایا۔ لفٹ کا دروازہ ابھی بند ہونے ہی والا تھا کہ ایک لڑکی ہاتھ آگے کرتی ہوئی اندر آئی۔ معاف کیجیے گا، اس نے ہانپتی ہوئی سانسوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ نے کوئی جواب دیے بغیر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور سامنے دیکھتے کھڑا رہا۔ مغرور کہیں کا، لڑکی اسے دیکھتے ہوئے دل میں بڑبڑائی، جب اچانک ایک جھٹکے سے لفٹ رک گئی۔ اوہ، یہ کیا ہوا؟ لڑکی فوراً اس کی طرف مڑ کر پوچھنے لگی۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے جواب دیا اور اپنے موبائل پر کسی کو فون ملانے لگا۔ اسی لمحے وہ لڑکی ایک جھٹکے سے اس کے قریب آئی اور اس کا بازو تھاما۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ مصطفیٰ نے حیرت سے اسے دیکھا جو آنکھیں بند کیے اپنے گال اس کے بازو سے لگائے کھڑی تھی۔ اسے شدید کوفت ہوئی۔ وہ عجیب نظروں سے اس لڑکی کو اپنا بازو پکڑے دیکھنے لگا۔ چھوڑو، اس نے اپنا ہاتھ جھٹک کر لڑکی کو خود سے دور کیا اور اسے غصے سے گھورنے لگا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی نمایاں ہوئی۔ پونی سے کچھ بال نکل کر اس کے صاف چہرے پر ایک طرف ہو گئے تھے۔ میں یہاں ڈر رہی ہوں اور آپ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں؟ وہ لڑکی حیرت اور دکھ کے عالم میں بولی۔ مصطفیٰ نے کوئی جواب دیے بغیر فون کان سے لگا لیا۔ رحمہ، یہ لفٹ کیوں بند ہوئی ہے؟ فون لگتے ہی اس نے پوچھا۔ کون سی لفٹ؟ دوسری طرف حیرانی سے پوچھا گیا۔ تمہارے فلیٹ کی لفٹ۔ اس نے لڑکی پر ایک ناگوار نظر ڈالی اور دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ آپ آ گئے؟ اچھا ٹھہرے، میں دیکھتی ہوں، لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ میری ناراضگی ختم ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ فون کاٹ گئی۔ مصطفیٰ نے ایک گہرا سانس لیا اور خود پر ضبط کرنے کے سر توڑ کوشش کی۔
وہ ویسے بھی گھر سے شدید غصے میں نکلا تھا کیونکہ اس کے کروڑوں کی مالیت کے منشیات کا ذخیرہ غائب ہو گیا تھا، اور یقیناً وہ ڈگی والی لڑکی اس کی ذمہ دار تھی۔ وہ اسی وقت اس سے سب کچھ اگلوا لیتا اگر رحمہ اس سے روتے ہوئے بغیر فون نہ کرتی تو۔ اور اب پہلے لفٹ کا رکنا، پھر اس چپکو اور عجیب و غریب لڑکی کا ساتھ ہونا۔ اس نے اپنا ماتھا مسلا اور خود کو ڈھیلا چھوڑا۔ جب لفٹ کو ایک زوردار جھٹکا لگا، وہ سیدھا کھڑا تھا، اچانک جھٹکا لگنے کی وجہ سے لڑکھڑایا اور سیدھا اس لڑکی پر گرا۔ آؤچ! میری کمر! اپنے اوپر اتنا بھاری وزن محسوس کرتے وہ لڑکی چلا اٹھی۔ خاموش ہو جاؤ! مصطفیٰ فوراً اس پر سے ہٹتے گرجا۔ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی وجہ سے میری کمر پر اتنی بری طرح لگی ہے۔ آنکھوں میں آنسو بھرے منہ بناتے ہوئے اس نے کہا۔ مصطفیٰ نے مزید ضبط کا مظاہرہ کیا اور اس کی طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ پہلے تو حیرت سے دیکھنے لگی، پھر مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی۔ ویسے یہ بڑا فلمی منظر تھا، ہے نا؟ ایک دلکش اتفاق یا وقت کی خوبصورت سی سازش؟ وہ لڑکی کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد شرارتی انداز میں بولی۔ مصطفیٰ نے گردن موڑ کر اس لڑکی کو دیکھا، پھر فون نکال کر دوبارہ رحمہ کا نمبر ڈائل کیا۔ جی بھائی، بس آدھا گھنٹہ لگے گا۔ فون اٹھاتے ہی رحمہ نے جلدی سے کہا۔ اگر آدھا گھنٹہ لگے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری دوست مجھ سے زندہ بچ سکے گی، دانت پیستے ہوئے سختی سے کہا۔ رحمہ کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کا بھی منہ کھل گیا۔ میری کون سی دوست بھائی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ فوراً انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ رحمہ، مصطفیٰ نے تنبیہ کی۔ او بھائی، کیا واقعی میری دوست آپ کے ساتھ لفٹ میں ہے؟ ہاں، وہ آنے والی تھی پر میں بھول گئی، ہنستے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا؟ رحمہ، اگر 2 منٹ میں لفٹ نہ چلی تو اپنی دوست کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ جیب سے گاڑی کی چابیاں نکالیں، جس کے ساتھ ہی ایک تیز دھار چاقو باہر نکالا۔ سامنے کھڑی رحمہ کی دوست کے پسینے چھوٹ گئے۔ بھائی! رحمہ نے صدمے سے پکارا۔ رحمہ، لفٹ چلا دے یار! مصطفیٰ کے کچھ بھی کہنے سے پہلے اندر کھڑی لڑکی چلائی۔ بھائی، بہت برے ہیں آپ! غصے سے کہتے رحمہ نے فون کاٹ دیا۔ 1 منٹ بعد جھٹکے سے لفٹ دوبارہ چل پڑی۔ میرے یہاں رہنے تک تم یہاں نہیں آؤ گی۔ لفٹ رکتے ہی تم واپس نیچے جانے کا بٹن دباؤ گی۔ انگلی اٹھا کر مصطفیٰ نے اس سے چلبلی لڑکی کو وارن کیا۔ وہ لڑکی تیزی سے اسبات میں سر ہلا گئی۔ جی جان سے رحمہ کے بھائی پر جو کرش ہوا تھا وہ ایک پل میں خوف۔ لفٹ رکنے پر وہ لڑکی بھی فوراً باہر نکلی، لیکن مصطفیٰ کو دیکھتے ہی وہ گھبراہٹ میں واپس لفٹ کے اندر آ گئی۔ اس نے جلدی سے گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا اور لفٹ بند ہوتے ہی گہرا سانس لیا۔ مصطفیٰ نے آہستگی سے دروازے پر دستک دی تو دروازہ خود ہی کھلتا چلا گیا۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ ناراضگی میں بھی اس کے استقبال کے لیے دروازہ پہلے سے کھلا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر داخل ہوئے۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے وہ رحمہ کے کمرے میں پہنچا۔ وہ بستر پر اطمینان سے بیٹھی ٹی وی پر ٹام اینڈ جیری دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ کچھ دیر اس کے رد عمل کا انتظار کرتے رہا، پھر خود بھی اس کے برابر میں بیٹھا کارٹون دیکھنے لگا۔ رحمہ کا پارا چڑھنے لگا۔ اس نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنے منہ پر رکھی، پھر ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا۔ میں دیکھ رہا تھا، مصطفیٰ نے گردن موڑتے ہوئے ناراضگی سے کہا، لیکن رحمہ کے رد عمل پر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھے۔ رحمہ نے ہاتھ میں پکڑا ریموٹ جھٹکے سے زمین پر مار کر توڑ دیا۔ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں آپ؟ وہ گھٹنے کے بل اس کے مقابل کھڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا لیے۔ تمہارے بلانے پر تم سے ملنے، سادگی سے جواب دیا۔ بہت فرما بردار بنتے ہیں نا آپ میرے؟ اس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ کوئی شک؟ بظاہر سنجیدگی سے پوچھا، مگر آنکھوں میں شرارت بھری تھی۔ میری دوست کو جان سے مارنے کی دھمکی کیوں دی آپ نے؟ غصے سے بلبلاتے ہوئے وہ بستر سے نیچے اتری اور غصے سے مصطفیٰ کو گھورنے لگی۔ صرف دھمکی دی؟ یقین کرو وہ تمہاری دوست تھی، صرف اس لیے لفٹ سے زندہ واپس گئی۔ رحمہ کے مقابل آتے اس نے سنجیدگی سے جتایا۔ ورنہ کیا کرتے آپ؟ مار دیتے؟ رحمہ نے صدمے کی کیفیت میں پوچھا۔ ہاں،
صاف گوئی سے سر ہلایا۔ میں نے کہا ہے نا، یہ دادا گیری میرے معاملات میں مت دکھایا کریں۔ وہ زچ ہوتی ہوئی روحاں سی ہو گئی۔ میں نے اسے مارا تو نہیں، صرف دھمکی دی، اور جو اس کی حرکتیں تھیں نا، میرے سوا کوئی دوسرا شریف انسان ہوتا تو منہ توڑ دیتا۔ یکدم لہجے میں ناگواری اتر آئی۔ وہ کسی دوسرے کے قریب جاتی ہی کیوں؟ وہ آپ کو پسند کرتی ہے نا، تو ناپسند کرے، اور اب شاید کرے گی بھی نہیں۔ اس کی زرد رنگت یاد کرتے مصطفیٰ نے استہزائیہ لہجے میں کہا، اس سے شادی کر لیں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، پڑھی لکھی، خوبصورت سی، بھولی۔ آخر میں تعریف کرتے ہوئے وہ مسکرائی۔ بدتمیز، بیہودہ، بے حیا اور چیپ ذہنیت کی مالک، اور ویسے بھی وہ میرے معیار کی نہیں۔ میری بیوی میری جیسی ہی ہوگی۔ مصطفیٰ کا اطمینان قابل دید تھا۔ غصے سے تپتے ہوئے اس نے داد دینے کے انداز میں سر ہلایا۔ اس سے نہیں کرنی نا شادی، تو کسی اور سے کر لیں، پر پلیز شادی کر لینا۔ اس بار رحمٰ نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، میری شادی سے تمہارا کیا تعلق؟ اچانک اتنی ضروری کیوں ہو گئی؟ وہ اب واقعی حیران تھا۔ پہلے تو وہ کبھی شادی کا ذکر بھی نہیں کرتی تھی۔ میری 2 دوستوں کی منگنی ہو گئی ہے، اور اب تیسری کی بھی جلد ہو جائے گی، پھر کچھ عرصے میں شادی بھی ہو جائے گی، پر میری منگنی نہیں ہوئی۔ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ رحمٰ کی شادی کا خیال تو اسے کبھی آیا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی اس بات پر غور کیا تھا۔ اب اسے غور سے دیکھنے پر احساس ہوا کہ وہ انگلی پکڑ کر چلنے والی رحمٰ جوان ہو چکی تھی، شادی کے قابل۔ تم شادی کرنا چاہتی ہو؟ کچھ توقف کے بعد گہری سانس لیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کوئی لڑکا پسند ہے؟ رحمٰ نے گھورا۔ میں بھی مہک اور جہانگیر کی اولاد ہوں۔ الحمدللہ، مصطفیٰ جہانگیر سے زیادہ مضبوط کردار رکھتی ہوں۔ مصطفیٰ نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، تم ماسٹرز مکمل کر لو، پھر کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر تمہاری دھوم دھام سے شادی کر دوں گا۔ مصطفیٰ کے کہنے پر رحمٰ نے زور سے آنکھیں میچھی۔ پھر تو ہو گئی میری شادی۔ وہ مجھے آپ کو ایک ضروری بات بھی بتانی تھی۔ کلاس کی لڑکی انفال فزکس کے سر طارق کی پسندیدہ طالبہ ہے۔ جب سے میری انفال سے لڑائی ہوئی ہے، وہ مجھ سے انتقام لیتے رہتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اس سال مجھے فزکس کے پیپر میں فیل کر دیا۔ مصطفیٰ نے غصے سے اس کی بات اچک لی۔ ہاں، آنکھوں میں مصنوعی آنسو امڑ آئے۔ اس سال بھی فیل کر دیا؟ اس نے بھی پر زور دیا۔ ہاں، رحمٰ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ او گاڈ رحمٰ، اس سال بھی تم فیل ہو گئیں۔ وہ بے یقینی سے اپنا سر پکڑ گیا۔ اگر اس دنیا میں کوئی تھا جو اسے پریشان کرتا تھا اور اس کے ضبط کی انتہا کو آزماتا تھا، تو وہ رحمٰ جہانگیر تھی، اس سے 5 سال چھوٹی اس کی بہن۔ اتنے بڑے ڈان ہیں، لوگ جانتے ہیں، اونچے اونچے لوگوں سے پہچان ہے آپ کی۔ ایک کال کریں، پاس تو دور پوری ڈگری دے دیں گے۔ وہ منت کرنے لگی۔ میں ایسے کام نہیں کرتا رحمٰ، مصطفیٰ نے سختی سے کہا۔ دنیا کے سارے غلط کام کرتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ وہ غصے سے بول گئی۔ اس کا دوسرا جملہ مصطفیٰ کو اپنی ذات پر طنز لگا۔ میں بڑے بڑے غلط کام کرتا ہوں، یہ چندہ چوری والے کام نہیں، اچانک سرد لہجے میں کہا۔ رحمٰ اس کے بدلے انداز پر فوراً سیدھی ہوئی۔ رحمٰ، میں کھانا آرڈر کر رہا ہوں، اور پرسوں ٹیسٹ میں تم کلیئر ہو جاؤ، ورنہ میں 40 کی عمر تک تمہاری شادی نہیں کروں گا، چاہو تو قسم لے لو۔ فون کان سے لگاتے ہوئے رحمٰ کو گھورتے ہوئے جتایا۔ بہت برے ہیں آپ۔ غصے سے صوفے کا کشن کارپٹ پر پھینکا اس نے۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی۔ رایان جلدی سے اترا اور اندر کی جانب بڑھا۔ اندر سے اور باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دروازے کے باہر رک کر اپنی شرٹ درست کی، بالوں میں تیزی سے ہاتھ پھیرے اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجاتے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں ریان۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی ماں کے برابر میں بیٹھا۔ ماشاء اللہ، بہت پیارا بچہ ہے، سامنے بیٹھی باوقار خاتون نے محبت سے کہا۔ پھر باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب نے، خاص طور پر سامنے بیٹھے انکل اور آنٹی نے ریان سے مختلف سوالات پوچھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ 4 افراد تھے۔ ایک لڑکی جو قدرے خاموش تھی اور نظریں جھکائے بیٹھی تھی، ایک تھوڑی موٹی سی لڑکی جو چائے پیتے ہوئے ان کے متعلق باتیں پوچھ رہی تھی، اور ایک ضعیف جوڑا جو یقیناً لڑکی کے والدین تھے۔
خاموش بیٹھی، دودھ جیسی سفید رنگت، سر پر دوپٹہ اوڑھے، آنکھیں جھکائے، وہ لڑکی بلا شبہ پیاری تھی۔ ریان کا دل بے اختیار خدشے سے دھڑکا کہ کہیں وہی لڑکی اس کے لیے پسند کی گئی ہو۔ اس نے بے ساختہ اپنی ماں کو دیکھا۔ سفیدی کی دکان کیوں پسند کی امی؟ اس نے ماں کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے سوچا۔ ہمیں تو ریان پسند ہے، آپ مشورہ کر کے بتا دیں۔ ایک بار ریان سے بھی پوچھ لیں، اور بیٹا اگر آپ سارا سے بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ارے نہیں، سارا تو ہمیں پہلے سے ہی پسند تھی، ریان کی پسندیدگی کے بعد ہی آپ کو بلایا تھا۔ ریان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کی والدہ نے کہا اور اٹھ کر سارا کی جانب بڑھی۔ ریان صدمے سے انہیں منہ کھولے دیکھنے لگے جب انہوں نے محبت سے مٹھائی لڑکی کی کے ریان کے منہ میں ڈالی۔ وہ صحیح سے مٹھائی بھی نہ چبا سکا تھا کہ وہاں بیٹھے اس کے ہونے والے سسر اس کے گلے ملے۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو گاڑی پورچ میں رکی۔ جنید وہیں مصطفیٰ کے انتظار میں کھڑا تھا۔ گاڑی رکتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میری ٹی شرٹ لے کر جلدی جلدی اندر آ کر مصطفیٰ نے اپنی سفید قمیض اتاری اور لاؤنج کے صوفے پر پھینک دی۔ جنید فوراً مصطفیٰ کے کمرے کی طرف بھاگا اور سیاہ رنگ کی سلیو لیس ٹی شرٹ لا کر دی۔ مصطفیٰ ٹی شرٹ پہنتے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں موجود ایک دروازہ کھولا جس کی سیڑھیاں نیچے تہہ خانے میں اترتی تھیں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے بالکل خاموشی سے نیچے اتر گیا۔ جنید نے تھوک نکلا۔ اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ اب اس کے ضبط کی انتہا ہو چکی ہے۔ تم رک کیوں گئے جنید؟ اندر آؤ۔ مصطفیٰ نے پلٹ کر جنید کو دیکھا۔ جنید فوراً اس کے ساتھ نیچے اترا۔ کمرے میں داخل ہوتے مصطفیٰ کی نظر روشنی کے نیچے کرسی پر نڈھال اور زخمی لڑکی پر پڑی جس کے پیچھے ثمینہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ ہادیہ کی حالت شدید زخمی ہو چکی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ کرسی گھسیٹ کر مصطفیٰ ہادیہ کے سامنے بیٹھا اور جیب سے سگریٹ نکال کر لبوں میں دبائی۔ ثمینہ جو تھک کر آنکھیں موند گئی تھی اپنے باس کی سرد آواز سن کر فوراً ہوش میں آئی اور سیدھی کھڑی ہوئی۔ سر یہ لڑکی کچھ نہیں بتا رہی، میں نے بہت کوشش کی، صرف یہ۔ مصطفیٰ کے اشارے پر وہ خاموش ہوئی۔ معاف کیجیے گا سر، ثمینہ نے فوراً کہا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اس لڑکی کی بار بار بند ہوتی اور کھلتی آنکھوں کو دیکھ کر سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ غنودگی سے نڈھال وہ بار بار اپنے حواس بحال کرتے ہوئے سامنے بیٹھے انسان کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جس کی موجودگی اور آواز نیم بے ہوشی میں بھی اسے خطرے کا الارم دے رہی تھی۔ جانے دو۔ اس کے منہ سے ہلکی آواز میں صرف اتنا ہی نکلا۔ مصطفیٰ نے ثمینہ کو اشارہ کیا۔ اس کے اشارے کی سمت دیکھتے ہوئے ثمینہ فوراً گئی اور پانی کی بڑے سائز کی بوتل اس لڑکی کے سر پر اڈیل دی۔ اچانک ٹھنڈے پانی کو اپنے اوپر محسوس کرتے ہی وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ اس کا دماغ پہلے سن ہوا پھر بحال ہونے لگا۔ ناک میں پانی جانے کے باعث اسے زوردار ٹھسکا لگا۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے ڈر کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن بری طرح ناکام ہوئی کیونکہ اس کا جسم کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کے کہنے پر اس کے ساتھ اتنا وحشیانہ سلوک ہوا تھا۔ اب وہ کیا کرنے کا سوچ رہا تھا؟ یہ خیال ہی خوفناک تھا۔ اسے پانی پلاؤ۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے مصطفیٰ نے ایک اور حکم دیا۔ ثمینہ نے پانی کی بوتل اس معصوم کے منہ سے لگائی۔ آدھا پانی حلق میں گیا اور آدھا نیچے گرنے لگا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ لڑکی کو بغور دیکھتے ہوئے تیسری بار اس نے بات دہرائی اور سگریٹ نیچے پھینک دیا۔ ہادیہ۔ ہادیہ؟ میں آپ کی نازک جان پر مزید تشدد نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اب جو تشدد ہوں گے وہ آپ کا وجود جھیل نہیں پائے گا۔ انسان کو سب سے زیادہ عزیز اپنی جان ہوتی ہے۔ کیا فائدہ ہوگا اس وفاداری کا جب زندگی ہی نہ بچے؟ غلامی کے لیے بھی تو زندہ رہنا ضروری ہے۔ زندگی سب سے قیمتی ہوتی ہے نا؟ اس نے آخر میں اسی سے سوال پوچھا۔ وہ بس تھوک نگلتے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس لیے اب جھوٹ نہیں بولنا، جو پوچھوں سیدھے سیدھے صاف صاف بتانا، ٹھیک ہے؟ مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اس کی مسکراہٹ پر ہادیہ کو تھوڑی رہائی کی امید نظر آئی۔ وہ فوراً اسبات میں سر ہلا گئی۔ اس کی اس حرکت پر مصطفیٰ کی مسکراہٹ گہری ہوئی جبکہ پیچھے کھڑی ثمینہ نے افسوس سے اس لڑکی کو دیکھا جو مصطفیٰ جہانگیر کی مسکراہٹ پر مطمئن ہو رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ سحر انگیز تھی لیکن دلی مسکراہٹ صرف رحمہ جہانگیر کو دیکھ کر ہی آتی تھی۔ باقی سب کے لیے وہ اس مثال پر عمل کرتا تھا۔
ہنستے ہنستے لگا، دو رستے، کس کے لیے کام کرتی ہو؟ مصطفیٰ کا سوال سنتے ہی ہادیہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کسی کے لیے نہیں، وہ بہت معصومیت سے بولی۔ مصطفیٰ کا نرم رویہ دیکھتے یہ وہم ہوا تھا کہ وہ یقین کر لے گا۔ اس کے جواب پر مصطفیٰ کی مسکراہٹ سمٹی۔ کچھ دیر ہادیہ کو دیکھنے کے بعد وہ پھر مسکرایا۔ میرے بیگز جو گاڑی کی ڈگی میں تھے وہ کہاں ہیں؟ انتہائی سرد لہجے میں پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ اس کی آنکھوں میں تیزی سے نمی اترنے لگی۔ بیگز کہاں ہیں اور کس کے لیے کام کرتی ہو؟ اس نے پھر الفاظ دہراتے سختی سے پوچھا۔ نہ جانے وہ کیوں اب تک رکا ہوا تھا، کیا چیز اسے روک رہی تھی، وہ خود نہیں جانتا تھا، ورنہ اب تک اس لڑکی کو اس کے انجام تک پہنچا چکا ہوتا جس کے بھاری نقصان کی وجہ بنی تھی۔ وہ امپورٹڈ ڈرگز تھیں، ان کے نمونے پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتے تھے۔ چوری بھی تم نے مصطفیٰ جہانگیر کی گاڑی سے کی ہے اور اس میں خود سوار ہو گئی تاکہ یہ ثابت ہو کہ مجرم خود تو ساتھ نہیں آتا، لیکن تم غلط ہاتھ میں آئی ہو۔ تمہارا حسن اور یہ گمراہ کرنے کا طریقہ مصطفیٰ جہانگیر پر ہرگز کام نہیں کر سکتا۔ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ کمرے میں گرمی حد سے زیادہ بڑھ رہی تھی، اس پر طرح یہ کہ وہ دوبارہ سگریٹ جلا رہا تھا۔ سمینہ کو گھٹن کا احساس ہوا پر وہ کچھ بول نہ سکی اور نہ ہی یہاں سے باہر جا سکتی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے پیچھے گنڈے لگے تھے، میں تو اس شہر کی بھی نہیں ہوں، مجھے یہاں اغوا کر کے لائے تھے، بلکہ میں جن کے ساتھ رہتی تھی انہوں نے مجھے بیچ دیا تھا، وہ بتاتے ہوئے رو پڑی۔ پھر جس عورت نے مجھے خریدا تھا اس نے مجھے ایک بڈیرے گنڈے جیسے آدمی کو بیچ دیا۔ میں مشکل سے وہاں سے بھاگی پر اس کے گنڈوں نے مجھے دیکھ لیا۔ میں بھاگتے بھاگتے بلڈنگ کے اندر گھسی تھی، وہاں سے بہت ساری گاڑیاں تھیں اور وہ لوگ میرے پیچھے آ گئے تھے۔ پھر وہاں ایک گاڑی میں سے دو آدمی کچھ نکال رہے تھے، پھر فون آیا اور وہ بھاگ گئے، گاڑی کی ڈگی بند کرنا بھول گئے تو میں اس میں چھپ گئی۔ اس کے بعد میں یہاں آ گئی۔ مجھے نہیں پتا کون سے بیگ، یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ ہیں کون اور گاڑی کس کی ہے۔ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتی، کچھ بھی، میرا یقین کریں۔ وہ روتے ہوئے مصطفیٰ کو سب بتانے لگی اور وہ سگریٹ کے کش لیتے خاموشی سے اسے سنتا گیا۔ اس کے لیے چپ ہونے پر مصطفیٰ نے اثبات میں سر ہلایا۔ دلچسپ، اچھی کہانی تھی، میں نے سن لیا جو تمہیں سنانا تھا، اب وہ سناؤ جو مجھے سننا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتی۔ مصطفیٰ نے ہاتھ کی دو انگلیاں ملا کر سمینہ کو اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر سمینہ کمرے کے کونے میں لگے ریک سے ایک ڈبہ اٹھا کر لائی۔ اس میں سے ایک کیکڑا نکال کر ہادیہ کے کندھے پر رکھا جو آزادی پا کر تیزی سے اس کی گردن پر چڑھنے لگا۔ میں نہیں جانتی، تکلیف اور خوف کی شدت سے آنکھیں میچتے وہ بے بسی سے چلائی جب مصطفیٰ کے اشارے پر اس کی گردن پر ایک اور کیکڑا رکھا گیا۔ وہ بری طرح چیخنے لگی۔ ہٹاؤ! مصطفیٰ کے اشارے پر پیچھے کھڑی سمینہ نے کیکڑا اس کی گردن سے اٹھا کر واپس ڈبے میں ڈالا۔ آخری موقع، بیگز کہاں ہیں؟ تھوڑا آگے جھکتے اس نے انتہائی سرد لہجے میں پوچھا کہ سامنے کرسی سے بندھی لڑکی کا وجود خوف سے جھنجھنا اٹھا۔ میں نے پوچھا بیگز کہاں ہیں؟ کس کو دیے تم نے اور یہاں کس کے کہنے پر آئی ہو؟ کہ وہ اپنی پوری قوت سے چلایا، اس کا کروڑوں کا نقصان اس لڑکی کی وجہ سے ہو چکا تھا۔ میں نہیں جانتی، وہ بے بسی سے پھر چلائی جب پیچھے کھڑی سمینہ نے اس کے بال دبوچے۔ اگر بتا دو گی تو رہائی مل سکتی ہے اور تمہارے باس سے تمہیں بچایا بھی جا سکتا ہے، صرف ایک بار نام بتا دو جس کے لیے کام کیا ہے۔ سمینہ اس کے کان کے قریب دانت پیستے ہوئے گھرائی، جبکہ مصطفیٰ اب گہرے کش لیتے اس دھان پھان سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو یقیناً بہت مضبوط اعصاب کی مالک تھی، جو اب تک میں نہیں جانتی کی رٹ لگائے بیٹھی تھی۔ سمینہ نے افسوس سے اس کا سر جھٹکا، شاید وہ سامنے بیٹھے شخص کو صحیح طرح جانتی نہیں تھی یا جس گینگ سے بھی وہ تھی اس کی تربیت بہت سخت تھی۔ سامنے سگریٹ کی گہرے کش لیتا وہ مکمل اس کا جائزہ لینے لگا۔ گلابی فراک اب بہت گندا ہو چکا تھا، اس کے ریشمی بال بری طرح بکھرے ہوئے چہرے کے زخموں پر چپکے ہوئے تھے، ہونٹوں سے خون کی لکیر اب جم چکی تھی، پھر بھی اس کا حسن قاتل تھا۔ ہرنی جیسی آنکھوں میں
خوف جھلک رہا تھا، لیکن وہ خوف نہیں، مصطفیٰ جہانگیر کو پریشانی لگی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تاثر نہیں تھا جو یہاں قید ہو کر آنے والوں کا ہوتا تھا، جو مصطفیٰ جہانگیر کا اصل چہرہ دیکھنے والوں کا ہوتا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی بہت مضبوط اعصاب کی تھی۔ تمہارے جسم سے ریزہ ریزہ کر کے میں اپنے کتوں کو کھلا دوں گا، تب بھی کوئی تمہاری مدد کو یہاں نہیں آئے گا۔ یہ آخری پیشکش ہے۔ نام بتاؤ، تمہیں باحفاظت دوسرے ملک پہنچا دوں گا۔ سگریٹ کو زمین پر پھینکتے ہوئے وہ اس کے قریب جھکا اور بہت نرمی سے کہا۔ ایک لمحے کو اسے سمجھ نہیں آیا وہ اس کے نرم لہجے پر پرسکون ہو یا اس کی دھمکی پر روئے۔ میں قسم خدا کی نہیں جانتی، میں کسی گینگ سے تعلق نہیں رکھتی۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے پھر وہی جملے ادا کر رہی تھی جو ان کی تحویل میں آنے کے بعد سے اب تک ادا کر رہی تھی۔ مصطفیٰ نے گہری سانس لیتے اس بات میں سر ہلاتے پیچھے ہوا، ایک گہری نظر اس کے وجود پر ڈال کر گہرا مسکرایا، پھر اس کے پیچھے کھڑی سمینہ کو دیکھا۔ سمینہ اس کا اشارہ سمجھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ لمحوں بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں 2 پلاس تھے۔ نہیں، وہ لڑکی تیزی سے نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہونے لگی، لیکن کرسی سے بندھے ہونے کے باعث نہ ہو سکی۔ وہ سہم کر مصطفیٰ کو دیکھنے لگی۔ ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے، نہ جانے اگلے لمحے وہ کیا کرنے والا تھا اس کے ساتھ۔ تمہارا وجود میرے ڈر سے کپکپا رہا ہے، تم مجھ سے اتنی خوفزدہ ہو کے دیکھنے میں لگتا ہے اگلی سانس نہیں لے پاؤ گی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے استہزائیہ بولا، لیکن تمہاری آنکھیں تمہارے وجود کا ساتھ نہیں دے رہیں، ان میں ذرا برابر خوف کی پرچھائی نہیں دکھ رہی، اور جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آنکھیں میچتی تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب وہ کیسے آنکھوں میں خوف لاتی اور کیسے اسے دکھاتی؟ مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹ کہہ رہی ہو، ناٹک کر رہی ہو۔ تم جانتی ہو وہ بیگس کہاں ہیں، پر تم نہیں بتاؤ گی۔ گڈ، اچھی بات ہے۔ انسان کو اپنے مالک کے ساتھ ایسا ہی وفادار ہونا چاہیے، اور میں بھی یہ چیلنج قبول کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری وفاداری کب تک قائم رہتی ہے۔ سرد لہجے میں کہتے وہ ہلکا سا پیچھے ہوا۔ خوف کی ایک شدید لہر سامنے بیٹھے وجود میں دوڑ گئی۔ خدا کے لیے چھوڑ دیں مجھے۔ وہ گردن نیچے جھکائے سسک پڑی۔ ہونٹوں سے رستے خون کا قطرہ اس کی گود میں گرا جب جھٹکے سے پیچھے کھڑی سمینہ نے بالوں کو جھٹکا دیا۔ اس کا چہرہ جھٹکے سے اوپر ہوا اور اگلے ہی لمحے اس کی نظر سامنے بیٹھے شخص کی سرمئی آنکھوں پر پڑی جو بالکل بے تاثر تھی۔ میں نے اتنی بار اپنی بات کبھی نہیں دہرائی، کبھی نہیں۔ تم دوسری تھی جس کو بار بار موقع دیا، پر ہر کسی کو عزت راست نہیں ہوتی۔ کہتے ساتھ اس نے اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبوچا جو اس کے ہاتھ میں بھی خوف سے تھر تھرا رہا تھا۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتی وہ بیگس کہاں ہیں، میرا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ آنکھیں خوف سے سختی سے میچتی رو پڑی، لیکن اگلے لمحے پلاس اپنی انگلی پر دیکھتے خوف سے سانس رکنے لگی۔ امی، یہ سب کیا تھا؟ مہمانوں کے جاتے ہی ریان فوراً بول پڑا۔ اتنی دیر سے کتنی مشکل سے اس نے ضبط کیا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ کیا؟ مبارک ہو، آخر کار تمہارے بڑھاپے سے پہلے تمہاری شادی بھی ہو ہی جائے گی، آخر میں شرارت سے کہتے ہوئے ان کی والدہ نے مٹھائی اٹھائی۔ آپ نے جھوٹ کیوں کہا کہ میری رضامندی ہے، بلکہ میں خوش ہوں؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ تو کیا غلط کہا؟ کتنی پیاری بچی ہے ماشاء اللہ سے، گوری چٹلی، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے بھلا؟ اپنی ہونے والی بہو کو تصور کی آنکھ سے دیکھتی وہ محبت سے بولی۔ ہاں بالکل کر سکتا ہے، میں کر رہا ہوں۔ مجھے وہ لڑکی نہیں پسند، نہ ہی میں نے اس سے شادی کرنی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ ریان، کیوں نہیں کرنی؟ کیا برائی ہے اس بچی میں؟ ان کی والدہ غصے سے پوچھنے لگی۔ اس میں کوئی برائی نہیں، پر مجھے نہیں پسند، بس وہ گوری کتنی ہے یار امی، تھوڑا خود دیکھیں، مجھے میٹھی شکل کی سانولی لڑکیاں پسند ہیں۔ اس نے 10 بار دہرائی اپنی پسند دوبارہ بتائی۔ توبہ کرو توبہ، اتنی حسین لڑکی تمہارے لیے ڈھونڈی پر تمہاری ناشکری، توبہ ہے توبہ، تف ہے تمہاری پسند پر۔ طیش میں آتے ہی انہوں نے مٹھائی واپس پلیٹ میں رکھی جو وہ کھانے والی تھی۔ امی بس آپ منع کر دیں، ریان نے آخری فیصلہ سنایا۔ تم لڑکے کبھی خود کو تو دیکھتے ہی نہیں ہو، ٹیڑھی ناک کے ساتھ بھی لڑکیاں پسند اور رد کرتے ہو۔ امی، ٹیڑھی ناک؟ آپ کو میری ناک ٹیڑھی لگتی ہے؟ صدمے سے اپنی ناک کو چھوتے ہوئے وہ چلایا۔ ہاں، نہیں ہے تو اب ہو جائے گی، جو دوسروں میں عیب نکالتے ہیں نا، ان میں عیب نکلنے میں وقت نہیں لگتا، اور اس رشتے کے لیے اب قطعی طور پر منع نہیں ہو سکتا۔ میں زبان دے چکی ہوں، انہوں نے قطعیت سے کہا۔ مجھے نہیں پتہ امی، کیسے بھی منع کریں،
کوئی بہانہ کر دیں پر منع کریں، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ساتھ بنا رکے اپنے کمرے میں گھس گیا۔ اللہ دیکھے ریان، تمہیں ماں کو رسوا کروانا چاہتے ہو۔ اللہ گواہ ہے، جب سے پیدا ہوئے ہو ایک لمحے کا چین نہیں لینے دیا۔ اللہ کرے ساولی پرکشش بیوی ملے، ایسی کہ اٹھتے وقت 10 چوتے اور سوتے وقت 10 چوتے مارے۔ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس لڑکی کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ ہے جنید۔ بیگس تو اب واپس نہیں ملنے، لیکن ان سب کے پیچھے جس کا ہاتھ ہے وہ مجھ سے نہیں بچے گا۔ غصے سے مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر کرسی پر لات ماری۔ پتہ لگاؤ اس لڑکی کے متعلق سب کچھ۔ یہ بہت اچھے سے جانتی ہے کہ اس کے پیچھے جس کا ہاتھ ہے وہ طاقت میں بڑا ہے، جب بھی اس کی زبان نہیں کھل رہی۔ یا تو پھر یہ لڑکی کسی ایجنسی سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ اتنے تشدد کے بعد اگر یہ بے قصور ہوتی تو بھی کوئی جھوٹا جرم قبول کر لیتی، لیکن اس کی تربیت سخت ہے۔ مصطفیٰ نے ناپسندیدگی سے اس کے بے ہوش وجود کو دیکھا۔ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے مجھے اس کی تمام تفصیلات چاہئیں۔ اگر یہ کسی ایجنسی کا حصہ نکلی تو آسان موت مار دینا، اور اگر گینگ کا حصہ نکلی تو پھر میں اپنے طریقے سے ماروں گا۔ جنید کو حکم دیتا ہوا وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی جنید نے کرسی پر بے ہوش اس نئی مصیبت کو دیکھا جو اچانک گلے پڑی تھی، اور پھر اس کے ہاتھ واپس مضبوطی سے باندھ کر وہ کمرہ لاک کرتے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے اپنے 2-3 بندوں کو فون کیا اور پورٹ سے گاڑی لیتے باہر نکلا۔ مصطفیٰ اپنے کمرے میں آیا اور زوردار آواز سے دروازہ بند کیا۔ اندر اشتعال برپا ہو رہا تھا۔ اس کا کروڑوں کا نقصان ہوا تھا، ساتھ اس کی محنت الگ ضائع ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ٹی شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینکی۔ اب بنا شرٹ کے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کمرہ اے سی کی کولنگ سے ٹھنڈا تھا، اس کے باوجود اس کے جسم پر پسینہ تھا۔ اس نے بیڈ سے ٹی شرٹ اٹھا کر اسے اپنا سینہ صاف کیا اور سائڈ ٹیبل سے ایش ٹرے اٹھا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ سوچ کے گھوڑے دوڑا رہا تھا کہ اس کی دشمنوں میں ایسا کون تھا جس نے مصطفیٰ جہانگیر پر وار کیا تھا۔ چند نام ذہن کے پردے پر آئے، پر وہ اس قابل نہیں تھے کہ اس کے مقابل اترتے، لیکن اسے جلد اس کا سامنا کرنا تھا، ورنہ وہ پیچھے سے وار کر کے اس کی جڑیں کھوکھلی کر دیتے۔ اس نے سکون سے آنکھیں موندنا چاہیں، پر سکون تھا ہی کب۔ وہ بند آنکھوں سے سگریٹ کے کش لگانے لگا، پھر جھٹکے سے اپنی پونی میں مکی بال کھول دیے اور سکون سے صوفے سے پشت ٹکا گیا۔ کچھ دیر آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنا چاہا، پر ناکام رہا۔ پھر سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر کمرے میں موجود گیلری کا دروازہ کھول دیا۔ کچھ لمحے بعد جب سگریٹ کا دھواں کمرے سے نکل گیا تو دروازہ بند کر کے وہ اوندھے منہ بیڈ پر گر گیا۔ پر یہ صرف ایک کوشش تھی اس گھٹن کو کم کرنے کی۔ سکون تو اس کے اپنے قلب کو نہیں تھا۔ بابا، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، اور پھر اس کی سزا ہمیں کیسے ملتی ہے؟ 12 سالہ مصطفیٰ جہانگیر نے جہانگیر واصف سے پوچھا۔ خیریت، آج میرے شہزادے نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ وہ جانتے تھے مصطفیٰ کو جب کوئی بات پریشان کرتی تھی وہ تبھی سوال پوچھتا تھا۔ مجھے میری کلاس کا لڑکا فیضان اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے میں نے آج چھٹی میں اسے چپکے سے پتھر مار دیا۔ اس نے اپنا جرم قبول کیا۔ یہ تو بہت بری بات ہے، انہوں نے نرمی سے افسوس ظاہر کیا۔ ہاں، تبھی اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دے دی، منہ بسوڑتے ہوئے اس نے افسوس سے کہا۔ کیسی سزا؟ پھر سے دلچسپی سے پوچھا۔ ان کا 12 سال کا بیٹا کبھی کبھی انہیں ضرورت سے زیادہ سمجھدار اور کبھی کبھی بہت معصوم لگتا تھا۔ میں جب اس کو پتھر مار کر باہر نکلا تو سیڑھی سے گر گیا اور میرا گھٹنا چھل گیا۔ اس نے اپنی پینٹ اوپر کر کے جہانگیر واصف کے سامنے کی جس پر پولی فکس لگا تھا۔ یقیناً وہ اپنی ماں سے لگوا کر ان کے پاس آیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے۔ جس کو غلطی کا احساس ہوتا ہے سزا بھی اسے ہی سمجھ آتی ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بال جمائے۔ مطلب؟ ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے مسکرائے۔ لازم نہیں کہ انسان گناہ کرے تو اسے بتا کر سزا کے طور پر بہت بڑی ناقابل برداشت چوٹ ملے۔ اکثر سزا مل بھی جاتی ہے اور انسان بے خبر رہتا ہے۔ جب تک اپنے گناہ کا احساس نہ ہو سزا بھی نہیں پہچانی جا سکتی۔ وہ نرمی سے کہتے مسکرائے۔ میں سمجھا نہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ مطلب جب آپ نماز نہیں پڑھتے، اس کی پابندی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے سر پر سزا کے طور پر پتھر نہیں برستے، بس سکون چھین لیا جاتا ہے آپ سے، آپ کی سب سے قیمتی چیز چھین لی جاتی ہے۔ جس کو احساس گناہ ہوتا ہے احساس سزا بھی اسے ہی ہوتی ہے۔ اپنے ہاتھوں پر نرم دہکتا لمس محسوس کرتے اس کی پلکوں میں جنبش ہوئی۔ پلکوں پر ٹھہرے آنسو ناک کی سیدھ میں گرتے ناک کے کنارے پر ٹھہر گئے۔
اس نے آنکھ کھول کر بیڈ پر رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ کئی لمحے ایسے ہی چپکے سے سرک گئے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ جانتا ہوں بابا، میں نے اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنا سکون کھویا ہے۔ مجھے احساس گناہ بھی ہے، احساس سزا بھی۔ اپنی ناک سے آنسو جھٹکتے ہوئے وہ تلخی سے مسکرایا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کر اندر سے مہک اور جہانگیر واصف کی تصویر نکالی۔ اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ ان کے چہروں کو عقیدت سے دیکھنے لگا۔ اس کی انگلی باپ کی پیشانی پر ٹھہر گئی۔ سائن کر دو، اس میں تمہارا منافع ہے، ورنہ تم سب کچھ ڈبو دو گے۔ کچھ سال پہلے وائٹ ہال میں بیٹھا وہ کشمکش میں تھا، ہاتھوں میں پین تھامے اس دوراہے پر تھا کہ ایک طرف کنواں تو دوسری طرف کھائی تھی۔ مجھے کچھ وقت دے دیں، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، وہ نم آنکھوں سے بولا۔ سب کچھ ہاتھوں سے نکل رہا تھا۔ تمہیں وقت دینا ہماری پالیسی نہیں ہے۔ تم سائن کر دو، پھر تمہارے پاس وقت ہی وقت ہوگا، بلکہ پھر دوسرے لوگ تم سے وقت مانگیں گے۔ آگے سے فوراً کہا گیا۔ پر میں یہ سب نہیں کر سکتا، وہ بے بسی سے رو دیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، باقی تمہاری مرضی۔ جوان ہو، 20 سال کے ہو۔ آگے سے وہ شخص کندھے پر اچکاتے ہوئے مسکرایا۔ وہ پرانا کھلاڑی تھا۔ یہ دنیا ویسی نہیں مصطفیٰ جیسی دکھتی ہے، یہ صرف موقع کی تلاش میں ہوتی ہے، جہاں کمزور اور اکیلا پاتی ہے، وار کر دیتی ہے۔ اسے یاد آیا اس نے ایک بار اسی انکل کی تعریف اپنے باپ کے سامنے کی تھی تو اس کے باپ نے اس پر یہ جواب دیا تھا۔ اس وقت وہ سمجھ نہ سکا تھا، پر آج ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھ آ رہا تھا۔ کاش اس کا باپ ہوتا، کاش وہ ہر مطلب سے انجان ہی رہتا۔ اس کے دل نے شدت سے دعا کی، پر کاش نہ کبھی پورا ہوا تھا نہ ہونا تھا۔ جلدی کرو لڑکے، میری فلائٹ ہے، اتنا مت سوچو۔ بہت جلد تمہیں آسمانوں پر پہنچا دوں گا، اور اگر تم نے نہ کیا تو یہ دنیا تمہیں زمین کے کونے میں بھی سکون سے نہیں رہنے دے گی۔ اس کی زندہ مثالیں تم دیکھ چکے ہو۔ ان کی گہری بات کو وہ فوراً سمجھا تھا، جبکہ اس کا باپ اسے جو کہتا تھا تب وہ جواب میں لازم پوچھتا تھا، کیا مطلب؟ جب وہ نادان تھا، پر اب سمجھدار ہو چکا تھا، یا لوگوں نے بنا دیا تھا۔ سائن کرو ورنہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اسے ضائع کروں، اب کے سختی سے کہا۔ مصطفیٰ کی گرفت پین پر مضبوط ہوئی۔ اس نے کاغذ پر ہاتھ جمایا، پر رک گیا۔ اس دن مصطفیٰ جہانگیر، ضمیر اور نفس کی جنگ میں اتنی بری طرح ہارا تھا کہ اس کے بعد ضمیر کی جیت کبھی نہیں ہوئی۔ تصویر میں وہ مصطفیٰ کی زبردستی پر کتابیں پکڑ کر بیٹھی پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک فون کے میسیج ٹون بجی۔ اس کی دوست کا میسیج تھا۔ وہ لوگ ہاسپٹل میں تھے۔ اس کی دوست لائبہ ICU میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ نیچے ہسپتال کا ایڈریس تھا۔ وہ اپنی کتابیں چھوڑتی اگلے لمحے گھر سے باہر نکلی۔ ہسپتال پہنچ کر دوستوں کو تلاش کیا۔ کیا ہوا لائبہ کو؟ رحمہ دوڑتی ہوئی راہداری میں آئی اور کمرے میں گھسنے ہی لگی تھی کہ وینا نے تھام لیا۔ اس کو کبھی ہوش نہیں آئے گا، اس کی دوست نے روتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ بے یقینی سے پوچھا۔ گرنے کے باعث سر پر چوٹ آئی تھی، ارجنٹ سرجری کرنی تھی، ڈاکٹر نے غلطی سے غلط نس کاٹ دی، وینا نے آنسو صاف کرتے ہوئے بتایا۔ 2 سیڑھیوں سے گرنے پر زہر کا انجیکشن؟ وہ ڈاکٹر نے کہاں ہے وہ منحوس جعلی ڈاکٹر؟ میں زندہ نہیں چھوڑوں گی، وہ کہتے ساتھ وہاں سے پلٹی۔ اس کے جاتے ہی دروازے کے پیچھے کھڑی لائبہ نے باہر جھانکا اور پھر پیچھے سے ہنستی ساری باہر کی جانب بھاگ گئیں۔ وہ بنا دستک کے کمرے میں دندناتے داخل ہوئی۔ ریان جو دراز میں کچھ تلاش کر رہا تھا، بنا اجازت کسی انجان لڑکی کو آفس میں داخل ہوتے دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے، لیکن وہ اس کی ناگواری کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی اس کے سمجھنے سے پہلے اس کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری دوست کا آپریشن کرنے کی، جعلی ڈاکٹر؟ ریان اس کی حرکت پر بوکھلاتے اس پاگل لڑکی کو دیکھنے لگا جسے آج سے پہلے اس نے دیکھا تک نہیں تھا۔ چھوڑو مجھے پاگل لڑکی، تمہارا دماغ خراب ہے، رحمہ کو خود سے پرے دھکیلتے غصے سے کہا، پر وہ اور مضبوطی سے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ گئی تھی۔ ریان نے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹا کر ایک جھٹکے سے موڑ دیے کہ وہ جو اس سے قتل کرنے کے ارادے سے آئی تھی درد سے بلبلا اٹھی۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے مجھے تکلیف دی؟ جانتے نہیں ہو تم مجھے؟ رحمہ جہانگیر نام ہے میرا، کھڑے کھڑے تمہیں کفن لپٹی ٹافی بنا سکتی ہوں۔ وہ دانت پیستی گرائی۔ ہاتھ سلامت رہیں گے تو بناؤ گی نا؟ اگر اب تمہارا ہاتھ میرے گریبان پر آیا تو میں تمہیں معذور کر دوں گا۔ وہ جو اپنے گھر میں سب سے نرم طبیعت کا مالک تھا، اس انجان لڑکی نے لمحے بھر میں اس کو جنگلی بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک بار ہاتھ تو چھوڑو،
گربان نہیں گلا پکڑوں گی۔ میرے دوست کے قاتل، تمہارے ہسپتال اور تمہارا جنازہ نکال دوں گی میں، تم جانتے نہیں ہو مجھے۔ اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتے وہ واپس اس پر جھپٹنے لگی، لیکن اس بار نشانہ ریان کی گردن تھی۔ کون سی دوست؟ کس کو مار دیا میں نے؟ اس کے ہاتھ دوبارہ بمشکل قابو کرتے وہ چلایا۔ اس کے باوجود وہ ایک ہاتھ چھڑواتے ریان کے بال دبوچ گئی۔ اس کے کمرے میں آتی ڈاکٹر ہنا ان کو چیختے پا کر فوراً کمرے میں آئی اور سامنے کا منظر دیکھ منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہسپتال کے سب سے سمجھدار اور پروقار ڈاکٹر ریان ایک انجان لڑکی کے قریب اس کے ہاتھ دبوچے ہوئے تھے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے بال چھڑوا رہے تھے، اور وہ لڑکی ان کی کوشش کو ناکام کرتی بری طرح ان کے بال کھینچ رہی تھی۔ اگر آپریشن نہیں آتا تھا تو کیا کیا کیوں؟ اس کے باپ کے کسی دشمن سے ملے ہوئے ہو نا؟ اس کے گھر والے تمہارا بعد میں کچھ کریں گے، پہلے میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ تجھے ڈاکٹر؟ اس لڑکی کی گفتگو پر ڈاکٹر ہنا سن ہوتی ڈاکٹر ریان کو دیکھنے لگی۔ کون سی دوست؟ کون سا آپریشن؟ رحمہ کو پیچھے دھکا دیتے وہ پیچھے ہوا۔ اس کے سلیقے سے جمے بالوں میں بم پھٹ چکا تھا۔ رحمہ نیچے گری، کمر سہلاتی اسے گھورتی واپس کھڑی ہوئی۔ ریان نے فوراً میز پر رکھا گلدان اٹھایا۔ ڈاکٹر ریان؟ ریان کو جہالت پر اترتے دیکھ کر ڈاکٹر ہنا نے بے یقینی سے پکارا، میری دوست لائبہ رحمانی، جو سیڑھیوں سے گری تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو پوچھتے وہ واپس کھڑی ہوئی۔ اس نام کی کوئی مریضہ ہسپتال آئی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک معصوم بچے کو لے کر آئی تھی جسے چوٹ لگی تھی اور پیسے بھر کر اپنی دوستوں کے ساتھ چلی گئی۔ بچہ وارڈ میں ہے، اس کے ماں باپ بھی آ چکے ہیں۔ وہ جو واپس ریان کی طرف بڑھتے کچھ مارنے کو تلاش رہی تھی، ڈاکٹر ہنا کے غصے سے کہنے پر رکی۔ لائبہ رحمانی یہاں داخل نہیں؟ صدمے سے اس نے پوچھا۔ بالکل نہیں۔ ڈاکٹر ہنا نے سرد نظروں سے اسے گھورا۔ اس نے تھوک نگلتے آنکھیں میچی۔ اسے اب ساری گیم سمجھ آئی تھی۔ ہاں، اگر واقعی ایسا ہوتا تو لائبہ کے گھر والے پہلے موجود ہوتے، پر وہ کچھ کرنے سے پہلے سوچتی ہی کہاں تھی۔ پلٹ کر ریان کو دیکھا جو ہاتھ میں گلدان پکڑے خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ سر کے بال اس کے نوچنے کے باعث کانٹوں کی طرح ہو گئے کھڑے تھے اور گریبان پکڑنے کے باعث 2 بٹن بھی ٹوٹ چکے تھے۔ وہ اگلے ہی لمحے باہر کی جانب بھاگی۔ اس کو بھاگتے دیکھ ریان ہوش میں آتا اس کے پیچھے بھاگا اور اس کے باہر نکلنے سے پہلے اسے واپس اندر کھینچ کر دروازہ لاک کر دیا۔ ڈاکٹر ریان؟ ڈاکٹر ہنا نے حیرت سے پکارا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ حساب کون دے گا اس بدتمیزی کا جو تم نے ابھی میرے ساتھ کی؟ السلام علیکم۔ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر گینگسٹر بیس رومانٹک ناول، آپ لوگوں کے اچھے سے رسپانس پر نیکسٹ کل شام 7 بجے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔